الحمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، جن جن الفاظ سے اللہ کی بڑائی کے کلمات ادا ہوتے ہیں وہ الفاظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی جو قربانی کرتے ہیں تو ان کی مشابہت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع قرار دے دی ہے۔ دنیا میں کسی جگہ آپ رہتے ہیں، آپ اپنی قربانی بیت اللہ نہیں بیچ سکتے، حج کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھ ہدی لے کر نہیں جا سکتے، آپ اپنے علاقے میں قربانی کریں۔ لیکن قربانی کس طرح؟ عیوب سے پاک۔ 4 عیب ایسے ہیں اگر قربانی میں موجود ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک، کانا یا بینگا یا اندھا جانور، دونوں آنکھیں نابینا ہے، ایک آنکھ پوٹی ہوئی ہے یا کانی ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن جس کا کانا پن بینگا پن واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن چلتے ہوئے نظر آئے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، چاہے وہ خارش کی بیماری ہو، بخار ہو، نزلہ ہو، کوئی بھی جانوروں کی جو بیماریاں ہیں، واضح بیماری ہو جس کا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور انتہائی لاغر جانور جس کے ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ 4 جانور ہیں۔ اس کے علاوہ باقی عیوب سے پاک ہونا مستحب اور بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جانور خریدتے ہو تو کان آنکھ کو غور سے دیکھ لیا کرو۔ لیکن جس طرح جانور کو عیب سے پاک خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا مال بھی پاک ہونا چاہیے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے کمایا ہوا مال، سود سے کمایا ہوا مال، اپنی بہنوں کا حق دبا کے کمائی بنانے والا، اپنے پڑوسی کے زمین پر قبضہ کر کے اس سے کمایا جانے والا مال، حاصل کیا جانے والا کرایہ، ایسے پیسوں سے خریدا ہوا جانور اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں حرام صرف سور کے گوشت کو کہا جاتا ہے۔ حرام کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہم کھاتے ہیں، لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی طرح بھی مال میں حرام کی آمیزش نہ ہو، قربانی ایسے مال کی قبول ہوگی۔ اور اس سے پہلے دل